کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے کہ جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے، ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، ان کے محاسبے کے لیے اللہ ہی بہت کافی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ جس نے اس بری رسم کا ہی خاتمہ کر دیا کہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر اور کسی بھی غیر شخص کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا اور ساری جائیداد یا تو اس کے نام کر دی اور یا پھر جو ہے وہ اسے اپنے بیٹوں کے اوپر ترجیح دی کسی بھی حوالے سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتے ہیں کہ لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آیا کہ اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راستے کی طرف جو ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اس کے بعد حضرت زینب کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نکاح کے موقع پر جو ہے پردے کی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو جیسا میں نے بات کی کہ اس سوسائٹی کے اندر جو بری رسمیں تھیں اور جو بری اقدار تھیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا تھا، مٹایا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ ایک نیا کلچر، ایک نئی تہذیب اور ثقافت جو ہے متعارف کرائی جا رہی تھی، اور یہ وہ تہذیب اور ثقافت تھی کہ جسے اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، اس سے آشنا نہیں تھے۔ تو یہ ایک نئی تہذیب تھی جس کا ایک یہ پہلو اس آیت کے حوالے سے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت جایا کرو نبی کے گھروں میں سوائے یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، اور اس طرح سے وہ پوری آیت جو ہے وہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری یعنی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے کہ مومن ایسا لوگ اگر ایسا کریں گے تو نبی کو اور اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچے گی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیات کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک تو یہ جس شخصیت کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں حضرت زینب کے حوالے سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اہم ترین آیات جو ہے نازل ہوئیں، اور دوسرے یہ کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم ابھی تک اس دور جاہلیت میں ہی ہیں، اور کیا ہم اپنے اوپر سے ان اثرات کو اور ان رسوم و رواج کو ہٹانا نہیں چاہتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بھی کہ ہم منہ بولے بھائی بنا لیتے ہیں، منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہیں، اور ان کو اپنے گھروں کے اندر ان کا آنا جانا اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کا ایک فرد بن جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جن کے باعث کچھ المناک واقعات اور دردناک واقعات بھی زندگیوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ام المومنین زینب بنت جہش کی اس شخصیت کے حوالے سے یہ اہم ترین واقعات ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ حضرت زینب بنت جہش ایک نہایت نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، یعنی یہ کہ جائے نماز تھی جس کے اوپر وہ اکثر اوقات عبادت میں مصروف رہتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اگر بات آپ تک پہنچتی اور آپ اسے اپنے کانوں سے سنتی تو اس کو محفوظ رکھتی اور اسے لوگوں تک پہنچاتی۔ حضرت زینب بنت جہش ایک ہنرمند خاتون تھی، اور ان کو دیگر یعنی معاملات کے ساتھ ایک ایسا کام آتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ
کچھ ارننگ ان کی ہو جاتی تھی، کچھ آمدنی ہو جاتی تھی، اور وہ کھالوں کی دباغت کا کام تھا. چنانچہ آپ یہ بڑا محنت طلب کام تھا، لیکن آپ اسے انجام دیتی اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد جو آمدنی آپ کو ملتی. تو یہ ہمیں ذرا سوچنے والی بات ہے کہ محنت کے بعد جو آمدنی آپ کو حاصل ہوتی، جو رقم حاصل ہوتی، جو مال حاصل ہوتا، اسے آپ مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کرتی. چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا تو مدینے کے جو یتیم تھے اور بیوائیں تھیں، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں کہ آج ہم سے ہماری سرپرست اور ہماری ماں جو ہے وہ جدا ہو گئی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی میں جنت کی بشارت دی، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ لمبا ہوگا، وہ سب سے پہلے مجھ سے جنت میں آ کر ملے گی. اور اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی وہ اس بات سے تھی کہ کون اپنا ہاتھ جو ہے وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں کھلا رکھتا ہے. اور اس کے بعد اس کی تہ تک حضرت ام المومنین زینب بنت جہش پہنچ گئیں اور ان کو اندازہ ہو گیا. اور اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت زینب کا انتقال ہوتا ہے. اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 53 برس کی تھی. اور جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ موت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنے لواحقین سے کہا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اور میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیر المومنین میرا کفن بھیجیں تو کسی ایک میں مجھے جو ہے وہ تیار کر دینا اور دوسرے کو اللہ کی راہ میں دے دینا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. تو یہ تھی ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کہ جن کی شخصیت ہمارے لیے اپنے اندر جو ہے درس کے بہت سے پہلو رکھتی ہے. کاش کہ ہم ان کی شخصیت کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، اس پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.